بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لنصحون ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 11 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں جو آخری آیتیں گزری تھی اس میں یہ بات آئی تھی کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کی وجہ سے یہ طے کیا کہ والد کی محبت، توجہ، شفقت یوسف کی طرف زیادہ ہے، ان کے بھائی پر زیادہ ہے، تو یوسف کو کسی طریقے سے باپ سے جدا کر دیا جائے تو ان کی محبت کے مرکز ہم ہو جائیں گے۔ مشورہ کیا انہوں نے، مختلف مشورے آئے، ان میں سے ایک مشورہ یہ بھی تھا کہ قتل کر دیا جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، پھر محبت کس سے کریں گے، ہماری طرف ہی متوجہ ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ سسٹم ہے، یہ نظام ہے، جہاں بہت سارے بدخواہ ہوتے ہیں، برا چاہنے والے ہوتے ہیں، وہیں سے امید کی کرن نکل آتی ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا خیر خواہ، ہمارا اچھا چاہنے والا، ہمارے سلسلے میں اچھا جذبہ رکھنے والا نکل آتا ہے۔ انہی بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا کہ بھائی ان کو الگ تو کرنا ہے، باپ سے جدا کرنا ہے، لیکن مارو مت، قتل مت کرو۔ میری رائے یہ ہے کہ کسی ویران سنسان جگہ میں کوئی کنواں ہو، اس میں ڈال دو، اگر تمہیں کرنا ہے تو یہ کرو۔ تو سب اس بات پر متفق ہو گئے اور یہ طے کر کے پھر والد کے پاس آئے۔ والد کے پاس آ کر کیا کہا وہ آج کی آیات میں ہم پڑھیں گے۔ کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ۔ والد کے انداز سے انہیں یہ معلوم تھا کہ والد صاحب یوسف کے سلسلے میں ہم پر اطمینان نہیں رکھتے ہیں، تو کہا کہ ابا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اطمینان نہیں کرتے ہیں، اور ہم تو ان کے خیر خواہ ہیں۔ عربی کا انداز ہے، گرامر ہے عربی کی، اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اتنا زور دے کر بات کہیے، تاکید کے ساتھ، اِنَّا کے اندر زور کے معنی پیدا ہو جاتے، پھر لہو، پھر ناصحون کہہ سکتے تھے، کہ لناصحون، ہم تو ان کے بالکل خیر خواہ ہیں، بہت ان سے محبت کرنے والے، ان کا اچھا چاہنے والے ہیں، لیکن آپ کے انداز سے ہمیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ آپ یوسف کے سلسلے میں ہمارے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، قرآن کریم کی گہرائیوں میں اتر کر ان کے معنی، مطلب، مقصد اور اندر سے ہیرے جواہرات نکال کر ہمارے سامنے رکھیں کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ کر آپ کے بارے میں بڑی خیر خواہی کا اظہار کرے، میں آپ کا بڑا بہی خواہ ہوں، میں آپ کا بڑا اچھا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے سلسلے میں اچھی خواہش رکھتا ہوں، میں آپ کا شبھ چنتک ہوں، بھلا چاہتا ہوں، بڑے زور دے کر کہے، تب بھی یقین نہیں کرنا۔ زیادہ تر انسان نقصان یہیں سے اٹھاتے ہیں، خاص طور پر نوجوان جن کو تجربہ نہیں ہوتا ہے نا۔ آج دیکھیے آج نوجوان گمراہ کیوں ہو رہے ہیں؟ ان کے دوستوں نے بڑی تاکید کے ساتھ، بھئی ہم آپ کے دوست ہیں، آپ کا بھلا چاہنے والے ہیں، اور وہ دوست سمجھتا ہے بس ہمارے خیر خواہ یہ ہیں، والدین نہیں ہیں، ہمارے بڑے نہیں ہیں، ہمارے گارجین نہیں ہیں، ہمارے جو پریوار کے لوگ ہیں وہ نہیں ہیں، دوست ہمارے خیر خواہ ہیں۔ دیکھو اتنی اچھی اچھی باتیں
کہتے ہیں، اتنے اچھے اچھے مشورے دیتے ہیں، اور پھر ان دوستوں پر یقین کر کے، اعتماد کر کے غلط راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ بچیاں کیوں بھاگ رہی ہیں؟ کسی غلط آدمی نے اس کو بھروسہ دلا دیا، میں تو بہت تمہیں چاہتا ہوں، تمہارے گھر والے تمہاری اتنا نہیں چاہتے، اور اسی پر بھروسہ کر کے پھر وہ یقین کر لیتی ہے۔ اب بھائی اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ہم تو یوسف کے سلسلے میں بہت اچھا چاہتے ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، ان کے سلسلے میں اچھا جذبہ رکھتے ہیں، آپ اطمینان کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح شیطان نے بڑا خیر خواہ بن کے آیا تھا، یہی جملے کہے تھے، انی لکما لمن الناصحین، تھوڑا انداز بدلا ہوا ہے، جملے یہی ہے، ناصح کا لفظ وہاں بھی ہے، ان وہاں بھی ہے، لہو ہے یہاں، وہاں لکما ہے۔ حضرت آدم اور حوا کے پاس آیا تھا اور بڑے زور دے کر قسمیں کھا کر، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اس میں قسم کا لفظ بھی آ گیا، دونوں سے قسمیں کھائی، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ جس نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے روکا ہے نا، وہ آپ کے ساتھ بھلائی نہیں چاہتا ہے۔ اصل اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ اگر اس کو چکھ لو گے نا تو ہمیشہ کی زندگی پالو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، اور وہ آپ کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھنا چاہتا ہے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس کو چکھ لو، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ بڑا خیر خواہ بن کے آیا، پھر دیکھو کیا ہوا انجام، کہ جنت سے نکلوا دیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت زیادہ قسمیں کھا کر، زور دے کر آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہے اور آپ اس پر یقین کر لیں کہ نہیں میرا خیر خواہ تو بس یہی ہے، نہیں۔ خیر خواہ جو سچے ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ انسان کو اس طرح کے لوگ عمل کے اعتبار سے بھی گمراہ کر دیتے ہیں، عقیدے کے اعتبار سے بھی گمراہ کر دیتے ہیں، قرآن کا نام لے کر گمراہ کر دیتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں قرآن کی بات بتا رہا ہوں، دیکھو میں تمہیں حدیث کی بات بتا رہا ہوں، دیکھو تمہیں میں تفسیر کی بات بتا رہا ہوں، اور اندر سے بدخواہ ہوتے ہیں، وہ زبان پر یہ جملے ہوتے ہیں، اندر سے بدخواہ ہوتے ہیں۔ یہاں انہوں نے ناصح کہا، ہم اب تمہارے بھلا چاہنے والے ہیں۔ انبیاء نے جب اپنی قوموں سے بات کہی ہے تو اس میں ایک جملہ بڑھایا ہے۔ آپ 19ویں پارے میں جہاں حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت نوح کا تذکرہ آیا ہے، وہاں انہوں نے اپنی قوموں سے کہا کہ انی لکم ناصح امین، ناصح کا لفظ وہاں بھی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، خیر خواہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں امانت دار ہوں، بد دیانت نہیں ہوں۔ زبان پر تو خیر خواہی کے جذبات ہے لیکن دل میں بد دیانتی ہے۔ کسی کے کاروبار چلتے ہوئے کاروبار کو گرانا چاہتے ہیں، مشورہ اچھا جا کے دیں گے لیکن اس مشورے پر اگر وہ عمل کر لے گا اس کو تو اچھا لگ رہا ہے لیکن رزلٹ بہت خراب آ جائے گا، اندر سے بد دیانتی۔ رشتوں کے سلسلے میں اوپر سے خیر خواہ بن کے آئیں گے، اندر سے بد دیانتی کے جذبات ہیں۔ تو جب امانت نصیحت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ ہوگی تب جا کے وہ صحیح آدمی ہے۔ تو انہوں نے بھی یہی آ کر کہا، ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، ابا جان کل ہم پکنک کے لیے جا رہے ہیں، گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، تھوڑا گھومیں گے، پھریں گے، کھیلیں گے اور انٹرٹینمنٹ کریں گے، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہمارا بھائی ہے، وہ بھی تھوڑی تفریح کر لے، پکنک کر لے۔ یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون، اندر چور ہوتا ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے باہر آ جاتا ہے، اور چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے نا، اتنی زور دے کر بار بار قسمیں کھا کر کہہ رہے ہم تو بالکل حفاظت کر کے رہیں گے ان کی۔ اس کا مطلب یہ کہ حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، یہاں ان کی نیت میں کھوٹ تھی، آپ ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء کرام نے یہاں لکھا، کھیل کود، تفریح، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ورزش، یہ شریعت کی حد میں رہتے ہوئے کہ اس سے نہ اللہ کا حکم چھوٹے نہ اللہ کا حکم ٹوٹے، تو اس کی گنجائش شریعت میں۔ اب وہ چاہے ورزش ہو، چاہے کوئی کھیل ہو، کبڈی ہو، کرکٹ ہو اور بہت ساری چیزیں ہوں، اگر اس میں شریعت کا حکم چھوٹ نہیں رہا ہے یا ٹوٹ نہیں رہا ہے، دو چیزیں۔ اب بہت سارے کھیل جیسے کبڈی کھیل رہے ہیں، اب اتنا نیکر پہن لیا، گھٹنے سے اوپر یہ سطر وہ کھلا ہوا ہے تو شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ کرکٹ میں لگ گئے، مگن ہو گئے، یا دیکھ رہی مگن ہو گئے، نمازیں چھوٹ رہی ہے، تو پھر علماء کہتے ہیں پھر ناجائز ہو جائے گا۔ آپ 2 گھنٹے کھیل لیے، نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لی تو کوئی نہیں کہے گا کہ کرکٹ حرام ہے،
لیکن نمازوں پر نمازیں چلی جا رہی ہے تو وہاں پھر علماء کہیں گے یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اسی طرح بہت ساری آپ مثالیں دے سکتے ہیں۔ آپ دو چیزوں کو سامنے رکھیں، شریعت کے حدود کے اندر ہو کوئی کھیل اور اللہ کا حکم نہ چھوٹے نہ کوئی حکم ٹوٹے، تو پھر آپ کچھ بھی کریں۔ کھیل کس کے سلسلے میں شطرنج کا کھیل جو ہے، شطرنج کا کھیل لوگ کھیلا کرتے تھے۔ اصل میں شطرنج کے کھیل میں لوگ ایسے مست ہو جاتے ہیں کہ پھر نمازوں کا بھی فرق نہیں پڑتا تھا، اس لیے احناف علماء نے کہا کہ یہ مکروہ ہے۔ آدمی اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کہ نہیں پہلے یہ داؤ چل لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں، پھر جا کے دیکھوں گا، تو کہا کہ نہیں یہ مکروہ ہے، حرام کے قریب ہے، یہ مت کرو۔ ورنہ بذات خود اس میں ایسی کوئی گناہ کی چیز تھوڑی ہے، لیکن اس میں انسان مگن ہو جاتا ہے۔ تو شریعت کی حد کے اندر رہتے ہوئے انسان، چاہے وہ عالم ہو، چاہے صوفی ہو، چاہے دیندار ہو، داڑھی والا ہو، پگڑی والا ہو، اگر کر رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عالم اگر ورزش خانے میں چلا جائے، جم خانے میں، اور جم کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگوں نے دینداری کا ایک حلیہ بنا رکھا ہے، ایک دائرہ، عالم کو جم خانے میں دیکھ لیں گے، اور مولوی صاحب جم خانے میں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی مولوی صاحب مضبوط ہونے آئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مضبوط مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ مضبوط ہوگا تو عبادت بھی بڑی ہمت کے ساتھ کرے گا، اور دشمن سے مقابلہ ہوگا تو ہمت کے ساتھ کرے گا۔ اسی طرح مولوی کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا، ارے مولوی صاحب دوڑ رہے ہیں، یا صوفی صاحب، داڑھی صاحب دوڑ رہے ہیں، اور پھر وہ بھی بیچارہ یوں مرا ہوا رہتا ہے، چلے گا تو مرا ہوا، کسی کام میں جلدی جانا ہے تب بھی دوڑے گا نہیں، کہ لوگ کیا کہیں گے کہ فلاں صاحب داڑھی والے دوڑ رہے ہیں، مولوی صاحب دوڑ رہے ہیں۔ حالانکہ دوڑ کا مقابلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، اور حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے، ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ ساتھ تھی، صحابہ سے کہا تم الگ چلے جاؤ، پردہ ہو گیا، تنہائی ہو گیا، اب حضور ہی حضرت عائشہ ہیں، کہا دوڑتے ہیں، آج مقابلہ کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا کیوں بھائی، کوئی وہاں انعام جیتنا تھا، پرائز جیتنا تھا؟ نہیں، بیوی کے دل کو خوش کرنا تھا۔ کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ مقابلہ ہوا، دوڑ۔ حضرت عائشہ پہلے جب مقابلہ ہوا تو چھریرے بدن کی تھی، جسم پر گوشت نہیں چڑھا تھا، تو آگے نکل گئی۔ حالانکہ آگے نہیں نکل سکتے تھی حضور سے، حضور تیز دوڑتے، لیکن بیوی کے دل کو خوش کرنے کے لیے کہا اس کو جیتنے دو، آگے نکل گئی، کہہ دیکھو میں جیت گئی آپ سے۔ دوسرا موقع آیا کافی دنوں کے بعد، اسی طرح سفر میں حضور نے صحابہ کو آگے بھیج دیا، کہا آپ دوبارہ مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ جب دوبارہ موقع آیا نا، تب میرے جسم پر تھوڑی چربی چڑھ گئی تھی، تھوڑی میں موٹی ہو گئی تھی، مقابلہ ہوا، حضور آگے نکل گئے۔ حضور نے کہا ہذہ بتلک السبقہ، دیکھو میں جدا ہو گیا، برابر سرابر، وہ تم جیتی تھی نا، آج میں جیت گیا، معاملہ رزلٹ برابر سرابر۔ حضور دوڑ رہے ہیں، مسابقہ کر رہے ہیں، حضور گھوڑ دوڑ کر رہے ہیں۔ حضور نے گھوڑوں میں جو مقابلہ ہوتا ہے نا، ہارس ریس بھی کیے، صحابہ کی بھی کروائی ہے، اور جو جنگی مشقیں ہوتی تھی، تلوار چلانا ہے، نیزہ چلانا ہے، خاص طور پر تیر چلانا، دشمن پر نشانہ دور سے سادا جائے، اس کی حضور نے بڑی ہمت افزائی کی ہے۔ یہ سب چیزیں کھیل میں شمار ہوتی ہے، لیکن شریعت کے اندر ہے اور اس سے دین کی مضبوط ہوتی ہے، تو آپ کو کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا ارمو ورکبو، تیر اندازی سیکھو، نشانہ سادنا سیکھو، گھوڑوں پر سوار ہونا سیکھو، اور گھوڑوں پر سواری سے زیادہ نفع مند چیز تیر اندازی ہے، نشانہ سادنا ہے۔ علماء نے یہاں لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایسے ہتھیاروں کو بنانے میں مسلمانوں کو محنت کرنی چاہیے اور اپنا مقصد بنانا چاہیے جو دور سے دشمن کو ہٹ کر سکے۔ جیسے آج میزائل ہیں، آج بمباری ہوتی ہے، کہ اپنی بھی حفاظت رہے، دور رہیں، اور دشمن کو آسانی سے نشانہ بنا سکیں۔ تیر اندازی اس زمانے میں یہ تھا، اور ہر زمانے میں جو اس طرح دور سے نشانہ بنایا جا سکے اس میں مسلمانوں کو مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ تو یہاں کھیل کود کا مسئلہ آیا تھا، اس وجہ سے بتا دیا کہ تفریح کرنا، باہر گھومنے جانا، اپنے گھر والوں کو لے جانا،
اور کوئی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، شریعت کی حد کے اندر رہ کر آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون، مجھے یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ، اور مجھے یہ ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ بھیڑیا کہیں اسے کھا نہ جائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ چھوٹے جائے نا، چاہے کسی شادی کے اس میں پروگرام میں ہو، چاہے کسی اجتماع میں ہو، کسی جلسے میں ہو، جہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، بچے ساتھ میں جاتے ہیں تو شروع میں تو توجہ رہتی ہے چھوٹے بچوں کی طرف، ارے بچہ کہاں گیا، لیکن بعد میں جب وقت آگے نکلتا ہے تو بچوں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے اور بچے بیچارے گم ہو جاتے ہیں۔ تو یوسف تو اس وقت بچے تھے، تو کہا تم کھیل کود میں لگ جاؤ گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ویران ہے، جنگل ہے، بیاباں ہے، وہاں پر بھیڑیے ہیں اور اس کو چک لیں اور تم اس سے غافل ہو جاؤ، بعد میں غافل ہو جاؤ گے اور یہ کہیں نہ ہو جائے، یہ مجھے اندیشہ ہے۔ علماء کرام نے یہاں لکھا نبی اللہ کے قریبی ہوتے ہیں، بہت نزدیکی ہوتے ہیں، اور نبیوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیے، لیکن اس کے باوجود جن چیزوں سے فطری طور پر انسان غمگین ہوتا ہے اور جن چیزوں سے فطری طور پر انسان ڈرتا ہے، وہ کیفیات نبیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ ہمیں غم ہوتا ہے کوئی چیز کھو گئی، نبیوں کو بھی ہوتا تھا کیونکہ وہ انسان ہوتے تھے۔ ہمیں اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، ہمیں کسی خوفناک چیز سے، سانپ بچھو سے ڈر لگتا ہے اندھیرے میں، چاہے آپ عالم ہیں، مولوی، پڑھے لکھے ہیں اور سب کچھ دم کرتے ہیں، لیکن اندھیرا ہو جائے اور آپ اکیلے ہو، ڈر لگتا ہے۔ بہت سارے لوگ، ایک مرتبہ ہم کہیں تھے سفر میں، بہت سارے لوگ تھے ساتھ میں، تو اندھیرا ہو گیا تو کہا کہ بھائی جو ہے آپ وہاں سو جائیے۔ میں کہ بھائی وہاں تو اندھیرا ہے، ڈر لگتا ہے، اکیلا ہے، آپ کے ساتھ سوؤں گا۔ کہ مولوی ہو کر ڈرتے ہو، مولوی ہو کر ڈرتے ہو، کہ مولوی انسان نہیں ہے؟ اندھیروں سے تو ہر انسان کو ڈر لگتا ہے، سانپ سے لگتا ہے، بچھو سے لگتا ہے، جن چیزوں سے فطری طور پر انسانوں کو ڈر لگتا ہے تو نبیوں کو بھی ڈر لگتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے۔ اخافو، مجھے یہ ڈر ہے کہ بھیڑیا کھا جائے، ورنہ وہ کہتے ہیں اللہ پر مجھے پورا یقین ہے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن قرآن جو ہے یہ پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے، اس میں ان کے لیے ہدایت ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے۔ فطری چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، کیا تم غافل ہو جاؤ گے اور بھیڑیا کھا جائے۔ اچھا، غفلت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اللہ بھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ بندے مجھ سے غافل ہو جائیں، اور نہ بندے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے غافل ہو جائیں۔ اور یہ جو بندے اور اللہ کے درمیان تعلقات میں خرابی آتی ہے وہ بھی غفلت کی وجہ سے، اور بندوں کے آپس میں جو تعلقات میں خرابی آتی ہے نا وہ بھی غفلت کی وجہ سے۔ بیوی کی طرف توجہ، غفلت کا مطلب، غفلت اردو اس کا ترجمہ کہ بے توجہی، ٹائم نہ دینا، یہ غفلت ہے۔ بیوی کو شکایت ہے شوہر سے کہ آپ مجھے ٹائم نہیں دیتے، شوہر کو شکایت ہے کہ یہ اپنے کاموں میں مست رہتی ہے، میرے کو ٹائم نہیں دیتی ہے، باپ کو بیٹوں سے شکایت ہے، بیٹوں کو باپ سے شکایت ہے، یہ غفلت ہے۔ اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ بندہ نہ اللہ سے غافل ہو اور نہ بندوں سے جو جن کے حقوق اس سے متعلق ہیں ان سے غافل ہو۔ قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون، ان لوگوں نے کہا ابا جان کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بھیڑیا کھا جائے اور ہم اتنے ہٹے کٹے 11 بھائی ہیں ساتھ میں ان کے، کیونکہ جو ظاہری حالات پر نگاہ رکھتے ہیں نا انسانوں کی، آپ تب دیکھیے کہ تعداد پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، ہم بہو سنکھیک ہیں، ہماری اتنے لوگ ہیں، ہمارے اتنے افراد ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ظاہری چیزوں پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم ہٹے کٹے نوجوان ہیں، پوری جماعت ہے، اور بھیڑیا کھا جائے، تب سے ہم سے گیا گزرا تو کوئی انسان ہی نہیں۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی بات پر پھر اعتماد کر کے حضرت یوسف کو بھیج دیا، اللہ کی تقدیر میں یہی طے تھا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ ایک اندھیرے کنویں میں ان کو ڈال دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے
حضرت یوسف کے دل میں یہ بات ڈالی. اس وقت پیغمبر نہیں تھے. وحی کا مطلب وحی کرنا، کسی فرشتے کا آنا کوئی ضروری نہیں ہے، دل کے اندر بات ڈالنا. اس وقت بچے تھے لیکن دل میں اطمینان ڈال دیا، بات ڈال دی، الہام کر دیا. یوسف گھبرانا نہیں، اس اندھیرے کنویں سے ہم تم کو نکالیں گے اور ایسے مقام تک پہنچائیں گے کہ ہم لا یشعرون، اس مقام پر دیکھ کر ان کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ یہ یوسف ہے. یہ ہم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، خاص بندوں کو، مقرب بندوں کو آزمائشیں، ابتلاءات، مصیبتیں، پریشانیاں آنے والی ہوتی ہیں نا، تو پہلے سے دل میں تسلی ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ ان امتحانات سے، ان ایگزام سے آسانی سے پار ہو جائیں، گزر جائیں. حضرت یوسف کے دل میں بات ڈالی. اور آپ آگے پڑھیں گے 20ویں پارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، فرعون کی پولیس، اس کے جاسوس ایک اسرائیلی بچے کی تلاش میں ہے، جو بچہ پیدا ہو اس کا کام تمام کر دیں، اس کو ختم کر دیں. حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے. اب ماں، بیچاری ماں ہوتی ہے، بے چین ہو گئی. اب پولیس آئی، اب فرعون کے افراد آئے، قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی، ہم نے وحی کی، یعنی دل میں بات ڈالی، اطمینان ڈالا. موسیٰ کی ماں کو یہ کہا، تسلی دی، گھبرانا نہیں، دودھ پلاتی رہنا جب تک ہو سکے، اور جب تمہیں یہ لگے کہ نہیں اب تو فرعون کی پولیس پہنچ جائے گی، تب تم اس کو میرے بھروسے پر سمندر کے حوالے کر دینا. عجیب غریب چیز ہے، سمندر کوئی ڈبونے والی چیز، ختم کرنے والی چیز، کہا کہ نہیں وہ ہمارے اس حوالے کر دینا، سمندر کے حوالے کر دینا، پھر ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے اور ہم اس کو واپس لوٹائیں گے، اور واپس بھی اس حال میں لوٹائیں گے کہ یہ رسول بن کے آئے گا اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی. پہلے سے تسلی دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کہا کہ ہم نے وحی کی، یعنی دل میں بات ڈالی کہ آپ ان کو ان کے معاملے کے بارے میں بتلائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آگے پڑھیں گے، جب یہ قحط سے، اکال سے پریشان ہو کے مصر گئے ہیں غلہ لانے کے لیے، اناج لانے کے لیے، اور یہ سن کر کہ مصر کا بادشاہ بڑا دیالو ہے، بڑا رحم دل ہے، لوگوں کو فری میں اناج دے رہا ہے، تو وہاں گئے. اور وہ کوئی اور بادشاہ نہیں تھا، وہ مصر کے تخت پر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ انہی کے بھائی حضرت یوسف تھے. ان کو بھی پتہ نہیں، پہلی مرتبہ گئے تو دیا، ان کو پتہ بھی نہیں چلا، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں تو یہ تھا ہی نہیں کہ مصر کے تخت پر یوسف، ہم تو اس کو قتل کر چکے، کنویں میں ڈال چکے ہیں، کام تمام ہو گیا ہے، یہ کوئی اور ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کا مطلب یہ ان کے خیال میں بھی نہیں آئے گا. پھر حضرت یوسف نے کہا بھی تھا دوسری مرتبہ کہ آپ یوسف کو جانتے ہو، تب ان کے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آپ تو یوسف ہی لگ رہے ہیں. تب احساس ہوا کہ یہ یوسف ہے. اللہ نے پہلے سے اشارہ کر دیا تھا کہ ان کو احساس نہیں ہوگا اور آپ ان کو باخبر کریں گے. یہاں علماء کرام نے عجیب بات لکھی کہ دیکھیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں ڈال دیا. اب وہاں حضرت یوسف بچے تھے لیکن آگے چل کر نبی بننے والے تھے اور آگے بڑا ہوشیار بننے والا آتا تو پوت کے پاؤں سے پتہ ہی چل جاتا ہے پہلے. تو اللہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا، بڑی دعائیں ہیں، اس میں سے کہا کہ یا ذا الجلال والاکرام اجعل لی من امری ھذا مخرجا، اے ذا الجلال والاکرام میرے اس معاملے میں میرے لیے آسانی اور راستہ نکال دے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی، اللہ نے وہاں سے نکال دیا. علماء کرام نے لکھا کہ دیکھو حضرت یوسف اندھیرے کنویں کی اس گہرائی میں تھے، اور کہا یا ذا الجلال والاکرام، کہا اللہ نے راستہ نکال دیا، ان کی جان بچا لی. آج ہم بھی اندھیرے کنووں میں، کوئی کاروبار کے اعتبار سے پھنسا ہوا ہے اندھیرے کنویں میں، صورت کوئی نکلنے کی نہیں ہو پا رہی ہے، تو یہ کہ یا ذا الجلال والاکرام یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں
ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ کوئی گھریلو مسائل کے اندھیرے کنویں میں پڑا ہے، کوئی میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کی خرابی کے اندھیرے کنویں میں پڑا ہے، کوئی اولاد والدین کی تعلقات کی خرابی کے اندھیرے کنویں میں پڑا ہے اور پریشان ہے، نکلنے کی کوئی راہ نہیں سوجھ رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ اسی انداز سے دعا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الذو بیاد الجلال والاکرام، جب کبھی کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی رکاوٹ آئے، کسی وجہ سے پریشان ہو، تو ان کلمات کے ذریعے سے اللہ کو پکارو، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، تو اللہ اس کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ وجاؤوا اباہم عشاء یبکون، ادھر کنویں میں ڈال دیا اور رات کے وقت روتے ہوئے اپنے ابا کے پاس آئے۔ جلدی آ سکتے تھے لیکن رات کا ٹائم، اس لیے کہ آج کل کی یہ چکا چوند، یہ روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا اس زمانے میں۔ اندھیرے میں ایکٹنگ اچھی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، روئیں نہیں، آنسو ایک بھی نہ بہے، لیکن رونے کا انداز بنا لیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس لیے عشاء کے ٹائم، اندھیرے کے ٹائم اپنے ابا کے پاس آئے اور یوں ہی تکلف والا، تصنع والا، بناوٹ والا انداز رونے کا اختیار کرتے ہوئے کہنے لگے، ابا جان ہم تو دوڑ میں لگ گئے وہاں، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس حفاظت کے طور پر، کہ تم چھوٹے ہو دوڑ میں تھک جاؤ گے، یہ سامان ہے یہاں بیٹھ جاؤ، اس کی حفاظت کرو، چھوڑ دیا اور اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، اور ہم کتنے بھی سچے ہوں آپ ماننے والے تو ہے ہی نہیں، آپ یقین تو نہیں کریں گے ہم پر۔ یہ اندر کی بات باہر آ گئی۔ یقین کیسے کرتے جبکہ اندر بددیانتی تھی، اور حضرت یوسف کو اندازہ تھا، وہ نبی کی فراست تھی، دور اندیشی تھی، وہ تو پہلے سے سمجھتے تھے۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، آپ ہم پر یقین کرنے والے نہیں ہیں اگرچہ ہم سچے ہو۔ مفسرین نے عجیب بات لکھی کہ کوئی بھی آدمی آپ کے پاس روتا ہوا آئے اور کہے کہ فلاں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے یہ جو معاملہ کیا، اور پھر ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس آئے، اپنے ابا کے پاس آئے اور رو رہے ہیں، اس واقعے کے بعد کسی بھی روتے ہوئے شخص کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچا، ہو سکتا ہے وہ جس کی شکایت کر رہا ہے اس کو اور زیادہ رولا کے آیا ہو، ایک آنکھ پھوڑی ہوئی ہے اور وہ آ رہا ہے، دیکھو میری آنکھ پھوڑ گئی، آپ کو جوش میں نہیں آنا چاہیے اور اس کے خلاف کوئی فوراً فیصلہ دے دیں، ہو سکتا ہے وہ اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ کے آیا ہو۔ جب نبی زادے ہیں، نبی کے پیغمبر کے بیٹے ہیں اور وہ اس طرح ایکٹنگ کر رہے ہیں، تو علماء نے لکھا کہ ان کے یوسف کے بھائیوں کے اس طرح رونے کے انداز میں اپنی جو ہے بات پیش کرنے کے بعد اب کسی پر بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ فوراً ہم اس کے روتے ہوئے کی وجہ سے اسے یقین کر لیں، اور نہ کوئی قسم کھا کے کہے، قسم خدا کی ایسی بات ہے، قسمیں کھا کر، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ کتنی قسمیں کھائی، کتنی تاکید اور زور دے کر حضرت یوسف کے بارے میں ان کے بھائیوں نے کہا ہے۔ وجاؤوا علی قمیصی بدم کذب، پھر وہ روتے ہوئے کیا انہوں نے عذر پیش کیا اور کیا باتیں کہی، انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ان ہدایات کو، تعلیمات کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان